1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جو قادیانیوں سے 13 دن بحث ہوئی ہے، آخری 3 دن تو قادیانیوں نے صفائی کا موقع مانگا تھا، وہ مرزا ناصر مرزائیوں کی طرف سے اور لاہوری گروپ کی طرف سے عبد الکریم ایڈوکیٹ تھے، ان دو نے جو مرزائیت کی آل ورلڈ ترجمانی کر رہے تھے، اور مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام محمد ہزاروی رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ تمام جتنے مذہبی رہنما تھے ان کی تائید کے ساتھ مسلمان بات کر رہے تھے، تو قادیانیوں نے بھی تو حضرت نانوتوی کو بطور دلیل وہاں پیش نہیں کیا۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کیا، آپ ثابت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نانوتوی نے تعذیر الناس لکھی ہے اور یہ مرزا کے حق میں، انہوں نے کہا میں انعام دینے کے لیے 5 جلدوں میں کاروائی چھپ گئی ہے نا، قومی اسمبلی کی کاروائی 13 جلدوں کی۔ میں آپ کو بتاؤں اتنا حد تک اس میں لکھا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہاں بیٹھے ہوئے کسی نے او ہو بھی کہا ہے تو وہ بھی لکھ دیا گیا، اس حد تک۔ آپ کبھی کٹہرے کو دیکھیں نا، کمرہ عدالت کو، وہاں اسٹینو ہر وہ بات لکھ رہا ہوتا ہے جو عدالت میں ہو رہی ہوتی، اسمبلی میں ایک لفظ لکھا جا رہا ہوتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ قادیانی نے تو وہاں تک پیش نہیں کیا، ہاں کسی اکے دکے نے آج کل پیش کر دیا گیا ہے تو اس مخالف کی محنت کی وجہ سے پیش کیا ہے، ورنہ قادیانیوں نے پیش نہیں کیا۔ تو اسی پھاد کہتے آگے لے گئے ہو۔ تھوڑا بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ بات کیا ہے۔ اب سنو اگلا جملہ کہ یہ جو حضرت نے فرمایا تو ساتھ لفظ فرمایا ہے کہ اگر بالفرض، تو یہ قضیہ فرضیہ ہے۔ اگر کسی نے منطق پڑھی ہے تو قضیہ فرضیہ وہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ قضیہ فرضیہ کا مطلب یہ ہے، میں بسم اللہ اس مولوی صاحب معترض کی بات کرتا ہوں، معترض میرے سامنے اعتراض کرے اور میں اسے کہوں دیکھو میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں نہیں آ سکتے، پردہ ہے۔ میں کہتا ہوں بالفرض آپ نے مجھے بیٹی کا رشتہ دیا ہے، پھر تو پردہ نہیں ہوگا۔ کہے گا ہاں بالفرض پھر دیا ہے تو نہیں ہوگا، تو یہ بالفرض کہنے سے وہ مجھے اپنا داماد مان لے گا؟ کیسی بات ہے؟ بدولت نانوتوی پکڑتے ہیں یار۔ اچھا بالفرض پر اعتراض آتا ہے؟ حضرت تو سمجھا رہے ہیں کہ حضور کا رتبہ اتنا، درجہ اتنا، مرتبہ نبوت ذاتیہ کا اتنا ہے کہ بالفرض بھی کوئی آ جائے تو بھی رتبہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے، وہ کون ہوگا؟ وہ تو بے ایمان ہوگا۔ لیکن اس بے ایمان کے آنے سے حضور کی شان میں فرق آئے گا؟ اے مرزا آیا یا نہیں آیا؟ یہ سلاسون کذابون دجالون میں اکثریت آ گئی ہے، تو کیا ان بے ایمانین کے آنے سے نبوت میں کوئی فرق آیا ہے؟ شان محمد مصطفیٰ میں کوئی حرف آیا ہے؟ تو جب نہیں آیا تو پھر حضرت نانوتوی کی بات تو سچی ہے، کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور سنیں حضور پاک کے بعد جو نبی آئیں گے، نائے نہیں نبی آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ بولیے بولیے۔ اس لیے تو نایا کا فرق ہم کرتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ تو پرانے، ان کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کے آنے سے فرق آئے گا؟ تو پھر آپ حضرت نانوتوی پہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک بندے کو تو ایک دن میں نے پکڑا، میں نے کہا کھڑپیچ مجھے بتا، کوئی کہتے میں نبی ہوں، وہ نبوت کا اعلان کر دے، تو کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کے آنے سے حضور کی شان میں فرق آ جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یہی بات تو حضرت نانوتوی کہتے ہیں، یہی بات تو حضرت نانوتوی، یا تو حضرت نانوتوی کو بھی اپنی جگہ ٹھہرا کے وہ بھی مسلمان ہے، اور یا خود کو بھی ادھر لے جاؤ اور اپنے پہ فتوی کفر ڈال دے۔ یہ کیا بات ہے؟ جو بات تم کرو تو ٹھیک ہے، حضرت نانوتوی کرے تو غلط ہے، یوں نہیں ہوگا۔